السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے انصاری صحابی کا نام جلیبیب تھا۔ کہتے ہیں کہ چھوٹا قد، سیاہ رنگت، نہ مال و دولت، نہ حسب نسب، بس اللہ کے رسول سے شدید محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک غزوے کی بات ہے کہ جس میں جلیبیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی، جنگ ختم ہو چکی، تو سب صحابہ اپنے اپنے عزیزوں کو تلاش کرنے لگے کہ کہیں وہ زخمی تو نہیں ہیں، شہید تو نہیں ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، هل تفقدون من احد؟ کیا تم کسی کو کم پاتے ہو؟ کیا تم کسی کو کم نہیں پاتے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ فلاں فلاں موجود نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، هل تفقدون من احد؟ کیا تم کسی کو کم نہیں پاتے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکنی افقد جلیبیب فاطلبوہ، لیکن میں تو جلیبیب کو نہیں سامنے پا رہا، مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا، اسے تلاش کرو۔ میرا جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہا، اسے تلاش کرو۔ تو صحابہ فوراً میدان جنگ کی طرف چلے اور شہداء اور جو زخمی تھے ان میں جلیبیب کو تلاش کرتے رہے۔ تو میدان کے ایک کونے میں جلیبیب نظر آئے۔ منظر بڑا عجیب اور خوبصورت تھا۔ جلیبیب کی لاش کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، اور ان 7 کافروں سے اکیلے لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ ان 7 کو جہنم رسید کر کے خود بھی اپنے اصلی سفر کو روانہ ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، جلیبیب مل گئے ہیں، مگر ان کی لاش کے گرد 7 کافروں کی لاشیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے ہیں اور موقع پہ جاتے ہیں۔ دیکھا وہی تھا نظارہ جو کہ صحابی نے بیان کیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے 7 کو قتل کیا اور پھر دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور پھر جب قبریں کھودی جا رہی تھیں، شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا، اب باری جلیبیب کی تھی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اکیلے ہی جلیبیب کو اٹھاتے ہیں۔ جلیبیب کی کیا شان ہے کہ اللہ کے رسول نے اکیلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے دستے مبارک سے اپنے محب کو لحد میں اتار رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح پیارے رسول محبتوں کا جواب محبتوں سے دینے والے تھے، اور پھر شہداء کی قدر و منزلت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شہادت کی آرزو کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور شہادت کے فضائل سے قرآن اور حدیث بھرے ہوئے ہیں۔
اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن شہادت وہ عظیم مرتبہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، ان کو جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دائمی کامیابی لکھی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کا مقام نبوت سے تیسرے درجے پہ ہے، اور اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں ہرگز تم مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو بنی نوع انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، اور انسان جتنا بھی چاہے اللہ کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے قیمتی سرمایہ خود اس کی اپنی جان ہے جو اسی رب العالمین کی عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بارگاہ ربی میں اپنی متاع جان بھی قربان کر دے تو بات یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس قربانی کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور جنات عدن میں عمدہ قیام گاہوں کا وعدہ کیا ہے، اور بھی بے شمار جو ہے وعدے ان کے لیے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہی دیکھا کہ وہ کافروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، آپ نے کہا ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو نہ تو ظاہری وضع قطع میں لوگوں کے نزدیک کوئی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی خاص خصوصیت عام انسان کو نظر آتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نزدیک وہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے انہیں خود سے اور خود کو ان سے نسبت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہر اس شہید کے درجات کو بلند فرمائے کہ جو اللہ کی خاطر گھر سے نکلا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اپنے راستے میں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔